بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب صوم موضوعاتی مطالعہ حصہ جیم سیرت طیبہ اسوہ حسنہ کے سبق حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم اور مربی، منتظم، سپہ سالار اور منصف کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا اور اسے آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اسی سبق کے مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کو تفصیل سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں تفصیلی سوالات کے جوابات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم، منتظم، سپہ سالار اور منصف ہونے کا مفہوم بتائیے۔ اس کے جواب میں سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کے طور پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین معلم تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو علم و حکمت کی بہترین تعلیم دی۔ آپ نے قرآن کریم کی تعلیم دی، احادیث نبوی بیان کی اور صحابہ کرام کو دینی و دنیاوی علوم سے آگاہ کیا۔ آپ کی تعلیمات سے صحابہ کرام نے اسلام کے بنیادی اصولوں کو سمجھا اور اسے دنیا بھر میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتظم کے طور پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین منتظم تھے۔ آپ نے ایک منظم نظام حکومت قائم کیا جس میں تمام شعبوں کی ذمہ داریاں واضح تھیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو منظم طریقے سے کام کرنے کی تعلیم دی۔ آپ کی انتظامی صلاحیتوں کی بدولت اسلامی معاشرہ ایک منظم اور خوشحال معاشرہ بن گیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپہ سالار کے طور پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہادر اور ماہر سپہ سالار تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو جنگی فنون میں تربیت دی۔ آپ نے اپنی قیادت میں بہت سی جنگیں لڑیں اور اسلام کو پھیلانے میں کامیاب ہوئے۔ آپ کی سپہ سالاری کی صلاحیتوں کی بدولت اسلام ایک مضبوط قوت بن گیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصف کے طور پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منصفانہ حکمران تھے۔ آپ نے ہر شخص کے ساتھ انصاف کیا، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، غریب ہو یا امیر، مرد ہو یا عورت۔ آپ نے اپنے دور میں کسی بھی قسم کا امتیاز نہیں کیا۔ آپ کی منصفانہ حکمرانی کی بدولت اسلامی معاشرہ ایک منصفانہ اور مساوی معاشرہ بن گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم، منتظم، سپہ سالار اور منصف ہونے کے مفہوم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک اچھے انسان اور ایک اچھے حکمران کے لیے یہ تمام خصوصیات ضروری ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مختصر سوالات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی کون کون سی خوبیاں ہیں؟ اس کے جواب میں لکھیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی کون کون سی خوبیاں ہیں؟ اس کا اندازہ ان کے قول و عمل سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کی چند اہم خوبیاں درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے، علم و حکمت کی تعلیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو علم و حکمت کی بہترین تعلیم دی۔ آپ نے قرآن کریم کی تعلیم دی، احادیث نبوی بیان کی اور صحابہ کرام کو دینی و دنیاوی علوم سے آگاہ کیا۔ آپ کی تعلیمات سے صحابہ کرام نے اسلام کے بنیادی اصولوں کو سمجھا اور اسے دنیا بھر میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔
اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے عملی تربیت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو عملی تربیت بھی دی۔ آپ نے انہیں روزمرہ کی زندگی میں اخلاقی اور دینی اقدار پر عمل کرنے کی تعلیم دی۔ آپ نے انہیں یہ بھی سکھایا کہ کس طرح دوسروں کی مدد کی جائے اور ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے انصاف اور مساوات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو انصاف اور مساوات کی تعلیم دی۔ آپ نے انہیں یہ سکھایا کہ ہر شخص کے ساتھ انصاف کیا جائے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، غریب ہو یا امیر، مرد ہو یا عورت۔ آپ نے اپنی قیادت میں ایک منصفانہ اور مساوی معاشرہ قائم کیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے محبت اور رحمت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو محبت اور رحمت کی تعلیم دی۔ آپ نے انہیں یہ سکھایا کہ دوسروں سے محبت اور رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ آپ نے اپنے قول و عمل سے یہ ثابت کیا کہ آپ ایک رحمت للعالمین ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی یہ خوبیاں آج بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ ان کی پیروی کر کے ہم ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور منتظم اور سربراہ کیا تبدیلیاں لائے؟ اس کی ہیڈنگ میں لکھیں گے نظام حکومت کا قیام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظم نظام حکومت قائم کیا جس میں تمام شعبوں کی ذمہ داریاں واضح تھیں۔ آپ نے ایک مجلس شورا قائم کی جو حکومت کے فیصلے کرنے میں آپ کی مدد کرتی تھی۔ آپ نے ایک نظام قانون بھی قائم کیا جو معاشرے میں امن و امان کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا تھا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے انتظامی صلاحیتوں کی ترقی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو منظم طریقے سے کام کرنے کی تعلیم دی۔ آپ نے انہیں یہ سکھایا کہ کس طرح وقت کا انتظام کیا جائے اور کس طرح کاموں کو مؤثر طریقے سے مکمل کیا جائے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے مساوات اور انصاف کا نفاذ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکومت میں مساوات اور انصاف کا نفاذ کیا۔ آپ نے ہر شخص کے ساتھ انصاف کیا، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، غریب ہو یا امیر، مرد ہو یا عورت۔ آپ کی مساوات اور انصاف کی پالیسیوں نے اسلامی معاشرے میں ایک بہتر ماحول پیدا کیا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 3 ہے، معاشرے کو عدل اور انصاف مہیا کرنے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدل و انصاف کے لیے کی گئی خدمات درج ذیل ہیں۔ پہلے ہیڈنگ دیں گے نظام قانون کا نفاذ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظام قانون قائم کیا جس میں ہر شخص کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا تھا۔ آپ نے اپنی حکومت میں مساوات اور انصاف کا نفاذ کیا۔ آپ نے ہر شخص کے ساتھ انصاف کیا، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، غریب ہو یا امیر، مرد ہو یا عورت۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے عدالت کا نظام قائم کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عدالت کا نظام قائم کیا جہاں ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتا تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو قاضی کے طور پر مقرر کیا جو انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھی ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے کی تعلیم دی۔ آپ نے اپنی حکومت میں ہر قسم کے ظلم و زیادتی کو ختم کیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے لوگوں کو حقوق کا درس دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حقوق کا درس دیا۔ آپ نے انہیں یہ سکھایا کہ ہر شخص کو اپنے حقوق کا علم ہونا چاہیے۔ آپ نے انہیں یہ بھی سکھایا کہ کس طرح اپنے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدل و انصاف کے لیے کی گئی خدمات آج بھی دنیا بھر کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ ان کی خدمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک اچھے معاشرے کے لیے عدل و انصاف ضروری ہے۔
عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، اسلام کی پہلی ریاست قائم ہوئی؟ آپشن الف مدینہ منورہ میں، آپشن بے مکہ مکرمہ میں، آپشن جیم قبا میں، آپشن دال طائف میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف مدینہ منورہ میں۔ اس کے بعد سوال ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت سپہ سالار شرکت کی؟ آپشن الف 26 غزوات میں، آپشن بے 27 غزوات میں، آپشن جیم 28 غزوات میں، آپشن دال 29 غزوات میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے 27 غزوات میں۔ تیسرا سوال ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام معاملات حل فرماتے تھے؟ آپشن الف عرفات میں، آپشن بے مسجد قباء میں، آپشن جیم مسجد نبوی میں، آپشن دال مسجد الحرام میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم مسجد نبوی میں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔